ایک شخص نے کہا کہ اس نے اپنی شادی کے بعد جو زندگی شروع کی، کچھ عرصے کے بعد اختلافات شروع ہو گئے اور اختلافات کی وجہ سے سسرال کی طرف سے یا کچھ خاندان کے لوگوں کی طرف سے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ تو اس نے اپنے خاندان والوں کے اس پریشر کی وجہ سے بیوی کو طلاق لکھ دی، باقاعدہ تحریر میں لکھ دی، لیکن اسے کنوے نہیں کیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر معاملات سلجھنا شروع ہو گئے اور وہی لوگ جو پہلے طلاق پر اصرار کر رہے تھے وہ اپنی بات پر شرمندہ ہونے لگے اور اب وہ سوچنے لگے کہ واپسی کا کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ اس پر ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ جہالت زیادہ ہے اور جہالت سے زیادہ جاہلیت ہے، جس پر میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں۔ جہالت کا معنی ہے ناواقفیت، ایک شخص مسئلے کو جانتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا۔ اور جاہلیت ہے کہ ایک شخص مسئلے کو جانتا بھی ہے لیکن محض کسی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، غصے کی وجہ سے، کسی مخالفت کی وجہ سے اس کام کو غلط انداز میں کروانے یا کرنے پر مجبور کر رہا ہے یا ہو رہا ہے۔ یہ جاہلیت ہے۔ ہمارے ہاں جاہلیت چونکہ پائی جاتی ہے اور جہالت بھی موجود ہے ایک بڑی حد تک، اس وجہ سے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے مسائل جب کسی بھی گھرانے میں نوجوان بلوغت کی عمر میں پہنچ جائیں تو اسی وقت ہی انہیں کسی نہ کسی انداز میں مختلف مجالس میں سمجھانے کا عمل شروع ہو جانا چاہیے کہ نکاح کے یہ مسائل ہیں، طلاق کے یہ مسائل ہیں، شریعت کے احکام نکاح کے حوالے سے یہ ہیں اور طلاق کے حوالے سے یہ ہیں۔ انسانی زندگی میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں چونکہ، اور لازماً ہونے ہیں کسی نہ کسی انداز میں، تو اس لیے کسی بھی فرد کو کسی جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، یا کوئی شخص اپنی جاہلیت کی وجہ سے اسے غلط قدم پہ مجبور نہ کر دے۔ اس لیے پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہیں ان کو اپنے گھروں میں کسی نہ کسی انداز میں کوئی آپ کتابچہ لے کے رکھ دیں۔ گھر میں بیٹیاں ہیں پڑھ لیں گی، بیٹے ہیں پڑھ لیں گے، کبھی مجلس میں بات ہو رہی ہے گھر میں کسی ایسا کوئی واقعہ بنا کے، بیس بنا کے اس پر ہلکی سی ڈسکشن کر لی جائے۔ تعلیم اور تربیت کا ایک انداز گھر میں چلتا رہنا چاہیے تاکہ بنیادی مسائل سے لوگ واقفیت حاصل کر لیں اور کوئی ایسی بڑی غلطی نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے بعد میں پھر وہ ایسے جاہل جو ہے نا وہ لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں جو انہیں جس طریقے سے چاہیں ان کے ساتھ کھیلنا وہ شروع کر دیں۔ اس لیے اس حوالے سے میں طلاق کا جو آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے واضح انداز میں اس کے احکامات بتائے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا مرحلہ اختلاف کا، میاں بیوی آپس میں مل کر ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی جاتی رہے مسلسل کہ اگر کبھی زندگی میں اس طرح کی کوئی بات پیش آ جائے تو اس کے حل کے یہ باقاعدہ طریقے ہیں اور اس کو اس طریقے سے درجہ بندی میں آگے بڑھانا چاہیے، گریجولی ان اقدامات کو اٹھانا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں مل کر ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے زیادہ بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر کہ جو میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات ہیں بجائے اس کے کہ خاندان والے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ان کو جانیں اور کچھ لوگوں کو پھیلانے کا موقع مل جائے، دونوں آپس میں مل کر ایک دوسرے کی بات بالکل کھل کے کہیں اور ایک کھل کے سنیں اور معاملات کو سلجھا دیں۔ لیکن اگر معاملہ نہیں سلجھ رہا تو پھر قرآن کا حکم یہ ہے کہ ایک سمجھدار آدمی لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک سمجھدار آدمی لڑکی والوں کی طرف سے، یا دو بندے ادھر سے سمجھدار آدمی اور دو بندے ادھر سے سمجھدار آدمی، ان کو اس مسئلے میں شامل کر لیا جائے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے اور بگاڑ کی طرف ہم جو ہے مسلسل بڑھ رہے ہیں اور آپ اس میں ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ دونوں مل کر
دونوں کو آپس میں ملا کے بٹھا کے بات سن کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بات پھر بھی نہیں بن رہی اور تمام تر صلح کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں تو پھر پہلا مرحلہ کہ ایک طلاق دے دی جائے۔ ایک طلاق کے بعد اس خاتون کو اپنے ہی گھر میں رکھا جائے، اسے اس کے والدین کے پاس، عزیزوں کے پاس نہ بھیجا جائے، اپنے ہی پاس رکھا جائے۔ یہ بھی مسئلے میں سمجھا دیا جائے، انہیں بچپن ہی سے یہ بات پتہ ہو لوگوں کو کہ طلاق کے بعد مطلب یہ نہیں کہ گھر سے نکال دینا، اس کو سامان باہر پھینک دینا ہے، بے عزتی کر دینی ہے، مار دھاڑ شروع کر دینی ہے۔ طلاق کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے۔ پہلی طلاق ہی در حقیقت اس مسئلے کو ایک بہت ہی شدت کے مرحلے میں جب وہ داخل ہو گیا ہے تو حل کرنے کا ایک چھوٹا سا جھٹکا ہے، تاکہ اب طلاق کے بعد دونوں میاں بیوی اب غور کریں گے کہ کیا واقعی اس کے بعد بھی ہم علیحدہ ہونا چاہیے ہمیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بات چیت سے بات سمجھ نہیں رہی ہوتی، لیکن جب کوئی جھٹکا لگتا ہے، مصیبت نازل ہوتی ہے تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اگر بات بن جاتی ہے تو بہت اچھی بات، واپسی اختیار ہو سکتی ہے۔ بات نہیں بنی تو پھر ایک مدت کے بعد، ایک طہارت کے بعد دوسری طلاق دے دی جائے، اور پھر بھی بیوی کو اپنے گھر میں رکھا جائے اور صلح صفائی کا معاملے کو رفع دفع کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ بات چیت کسی نہ کسی طریقے سے خاندان والوں کی طرف سے چلتی رہے، اور پھر اگر بات نہیں بن رہی تو پھر تیسری مرتبہ طلاق دے کر مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ شریعت کا حکم ہے طلاق کے حوالے سے۔ اس سے جو بھی خلاف ورزی کرے گا یقیناً وہ گناہ گار ہوگا۔ جہاں تک انصاف کا مسئلہ ہے تو ان کو میں نے انفرادی طور پر بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر سب کے بھلائی کے لیے فائدہ ہو اس میں بتا دیا جائے کہ اس نے اگر خاندان کے کچھ لوگوں کے جبر کی بنیاد پر، اصرار کی وجہ سے طلاق لکھ دی ہے تو اس کا فیصلہ اس کی نیت پر ہوگا۔ اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت 3 طلاق کے دینے کی تھی یا اس کی نیت 1 طلاق کے دینے کی تھی؟ اور اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا طلاق دینے کا ارادہ تھا ہی نہیں، تو خود بخود یہ بات کنفرم ہو رہی ہے کہ اس کے خاندان والے اسے جو مجبور کر رہے ہیں، اور ان مجبوری کی وجہ سے وہ اگر طلاق دے رہا تو وہ ایک ہی طلاق ہونی چاہیے، ایک ہی طلاق ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی نیت طلاق دینے کی تھی نہیں، وہ تو مجبوراً یہ کام کر رہا ہے۔ تو مجبوراً اگر کوئی شخص طلاق دے رہا ہے، نیت بھی اگر اس کی یہ تھی کہ میں 1 طلاق دے رہا ہوں تاکہ یہ پریشر کسی نہ کسی طریقے سے ریلیز ہو جائے، تو اس نے اس طلاق کے موقع پر چاہے وہ لفظ 3 مرتبہ لکھے ہوں یا 4 مرتبہ لکھے ہوں یا 10 بار لکھے ہوں، وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، کیونکہ اس کا عمل اس کے لفظوں کی تعداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے ارادے کی وجہ سے سمجھا جائے گا کہ اس کا ارادہ کیا تھا، اور اس میں ارادہ جو ہے وہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان میں ہے، وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا تھا۔ اس لیے اس کی 1 طلاق ہوگی، اور اس کی بنیاد پر وہ آپس میں اگر صلح کرنا چاہیں تو عدت کے دوران وہ صلح کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے، اور اس عدت کے بعد، مدت کے بعد اگر وہ دوبارہ ملنا چاہیں تو نکاح کے ذریعے سے دوبارہ آپس میں مل سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں دہرا دیتا ہوں کہ طلاق کے اور نکاح کے مسائل کوئی نہ کوئی ایک اچھا سا کتابچہ گھر میں، کتاب، معلومات، رسائل، اس کا گھر میں ہونا لازمی ہے تاکہ بچے اس کا مطالعہ کسی نہ کسی انداز میں کرتے رہیں اور معلومات ان تک پہنچ جائیں۔ میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی کہا، یہ حلالہ جو ہے یہ صرف جہالت نہیں ہے بلکہ یہ نافرمانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نافرمانی ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ بغاوت ہے در حقیقت دین اسلام سے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور دین اسلام کے ساتھ بھی وہ زیادتی کر رہا ہے، اس لیے حلالے کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جو بات لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بالکل غلط اور شیطانی جو ہے وہ ہوسناکی کی بنیاد پر اس بات کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جو اس کا فیصلہ فرمایا بہت واضح، کلیئر، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے کہ 3 مرتبہ طلاق دینے کا حق مرد کو حاصل ہے۔ 3 مرتبہ طلاق اگر اس نے سوچ سمجھ کر تمام تر طریقوں کو اختیار کر کے دے دی ہے، اب اس کے بعد واپسی نہیں ہو سکتی۔ اب واپسی کی صرف ایک شکل ہے کہ اگر اس خاتون کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے اور بغیر کسی شرط کے وہ شادی ہوتی ہے، پھر کسی وجہ سے وہاں طلاق ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے، یہ نہیں کہ آپ نکاح کے موقع پر یہ شرط لکھوا دیں کہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور پھر
صرف نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دینی ہے۔ مشروط نکاح اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور اس لیے اس طرح کے عمل کو غلط کہا جاتا ہے، مشروط طریقے سے نکاح کرنے کے عمل کو۔ اس وجہ سے اگر اس کا نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے، پھر اتفاقاً کوئی حادثہ ہو گیا، خامند کا انتقال ہو گیا، باہمی ناچاکی ہو گئی، کوئی الگ ہو گئے معاملہ، اور وہ خاتون اپنے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن مشروط نکاح کروا کے کہا جائے کہ تم نے طلاق دے دینی ہے، طلاق دینے کے بعد میں دوبارہ شادی جو ہے وہ کروانے کا بندوبست کر دوں گا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان ہندوستان میں اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں۔ یہ شرعی وقفہ کتنا ہے پہلے اور دوسرے؟ یعنی ایک طہر کے بعد، ایک پاکیزگی کے بعد آپ اسے